السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم دوستو، بزرگو، دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر کام میں ہر بندہ ہم میں سے کسی نہ کسی سے کچھ پوچھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، پھر جا کر وہ کسی کام کرنے کا اہل بنتا ہے، کسی کام کرنے کے لائق بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ بھی بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ سیکھے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اصول ہے دنیا کا کہ پہلے کام کو سیکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کو کیا جائے۔ ہم ڈرائیونگ لے لیں، کوئی بھی بندہ ویسے ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھتا جب تک وہ کسی سے کچھ سیکھے نہ، کسی سے کچھ پوچھے نہ۔ اسی طریقے سے کوکنگ کا کام لے لیں، کھانے پکانے کا کام لے لیں، کوئی اور اس قسم کا کوئی معاملہ، تو ہم اس کو سیکھ کر کرتے ہیں، بغیر سیکھے اسے نہیں کرتے۔ ایک درزی کپڑے سیتا ہے تو 2-4 دن کسی کے پاس بیٹھتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، پھر جا کر وہ اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ آپ اور میں کئی دفعہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ حجام کی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 1-2 نوجوان، 1-2 لڑکے جو سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ استاد ان کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پاس کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ باندھ کے، اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ استاد ہمارا کس طرح کام کر رہا ہے۔ الغرض پوری دنیا پہ آپ نظر دوڑائیں، دنیا کے ہر کام کو دیکھیں تو ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کرنے سے پہلے اسے سیکھتا ضرور ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ضرور ہے۔ لیکن ہم میں سے بلکہ اکثریت دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں ہم کسی سے خود نہیں پوچھتے، ہم خود مفتی بن جاتے ہیں اور خود بخود اپنی طرف سے آیات اور احادیث کی تعویلیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس قسم کے تعویلیں کرنے سے، اس قسم کے اپنی طرف سے مطالب نکالنے سے گمراہی میں جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو مطلب ہم نے نکالا وہ اس آیت اور حدیث کا بنتا ہی نہ ہو، جو مطلب ہم سمجھے ہیں وہ اس کا مطلب ہی نہ ہو، جو تعویل ہم کر رہے ہیں وہ اس کا دور سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس لیے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں علماء سے رابطہ کیا جائے، علماء سے اس کا مسئلہ پوچھا جائے، علماء سے اس کی وضاحت طلب کی جائے، اور علماء سے اس آیت اور حدیث کا مطلب سمجھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم ظلم ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ، جس کا جو دل چاہتا ہے اس پر جناب تحقیق کرنی شروع کر دیتا ہے۔ 2-4 سال اگر کوئی سعودی عربیہ میں رہ کر آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جسے 2-4 بول عربی کی آ جائے، وہ عربی بولنا سیکھ گیا، وہ اپنے آپ کو غالی دوران، مصفر قرآن، مفسر قرآن اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جملے ایسے ارشاد فرمائے، کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے مبارک اقوال ایسے ہیں کہ جن کا مطلب صحابہ کو سمجھ نہیں آیا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو صرف زبان کا آ جانا
یہ بھی کافی نہیں ہے، صرف 2-4 جملے سیکھ لینا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جو لوگ کسی بھی فن کے ماہر ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ہم نے استاد رکھنا ہو تو ہماری شرط ہوتی ہے بھی تجربہ کار ہو، ڈرائیونگ رکھنا ہو، ڈرائیور رکھنا ہو تو شرط ہے بھی 4-5 سال اس کا تجربہ ہو، لائسنس یافتہ ہو۔ چوکیدار رکھنا ہے اس کے بارے میں ہماری یہی رائے ہوتی ہے۔ الغرض دنیا کا ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں یا ہمیں بندہ چاہیے ہو، ضرورت ہو تو اس کے لیے اتنی لمبی لمبی شرطیں کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن خدا را قرآن اور حدیث کے معاملے میں ہر ایک ہم ایسے مفتی بن جاتا ہے، ہر ایک مفسر بن جاتا ہے، ہر ایک عالم بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ جس کام کے اہل ہوں انہی سے رابطہ کیا جائے، انہی کی خدمات حاصل کی جائیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے معاملے میں بھی اپنی ضرورت اور قرآن و حدیث کے معاملے میں بھی ہم علماء سے رجوع کریں جن کو اللہ پاک نے یہ علم عطا فرمایا، جو انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہمیشہ کسی سے بات کی جائے اس کے ورثاء سے بات کی جاتی ہے، کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے اس کے گھر والوں سے بات کی جاتی ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنی ہے تو انہی لوگوں سے رابطہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء سے مستفید ہونے کی، علماء سے دین کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔